بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی جایا نہیں کرتے، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین۔ آج یکم محرم الحرام میں آپ کے سامنے پیغام کربلا، یہ صرف کوئی مضمون نہیں، یہ کربلا کی چیخ ہے، حسین کے آنسو ہیں اور امت کے ضمیر کو جھنجھوڑ دینے والا ایک پیغام ہے جسے سن کر صرف آنکھیں نہیں دل بھی رو پڑے۔ کربلا کا پیغام: اے حسین ہم شرمندہ ہیں۔ محترم سامعین، محرم کا چاند نکلا ہے۔ آج یکم محرم الحرام جمعہ کا دن ہے، لیکن یہ چاند کوئی خوشی نہیں لایا۔ یہ چاند ایک خون میں نہایا ہوا نوحہ ہے۔ یہ چاند ایک ماں کے سسکتے کلیجے کی گواہی ہے۔ یہ چاند اس خیمے کا سایہ ہے جہاں زینب اپنے بچوں کی لاشیں گن رہی تھی، جہاں حسین نبی کا نواسہ خون میں لت پت پیاسا تنہا ریت پر آخری سجدہ کر کے گیا تھا۔ کربلا صرف ایک واقعہ نہیں، ایک آئینہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کربلا صرف ایک دن کی کہانی ہے، صرف 10 محرم ہے، صرف تلواریں ہیں، نیزے ہیں، گھوڑے ہیں، ریت ہے۔ نہیں، بلکہ کربلا ایک امت کے کردار کا امتحان ہے۔ کربلا ایک آخری آواز ہے باطل کے ایوانوں میں حق کی۔ کربلا ایک زندہ معجزہ ہے جس میں باپ نے بیٹے کو، بھائی نے بھائی کو، ماں نے اپنے شیر خوار کو دین کی خاطر قربان کر دیا۔ کربلا آنکھوں سے نہیں، دل سے دیکھو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں علی اکبر نے باپ کو آخری سلام دیا۔ حسین نے بیٹے کے رخسار چوم کر کہا، میرے لال جا میرے نانا کو راضی کر دے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں عباس کے بازو تو کٹے مگر علم نہ گرنے دیا۔ پانی لبوں تک تو پہنچا لیکن غیرت نے پیاسے لبوں کو روک دیا، پیا نہیں۔ یہ وہ منظر ہے جب علی اصغر کا گلا تیر سے پھاڑا گیا۔ حسین نے 6 ماہ کے معصوم کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر کہا، اے اللہ، اے اللہ، گواہ رہنا تیرے دین کے لیے، تیرے دین کے لیے میں نے اپنے جگر کو پیش کر دیا۔ یزیدیت تب بھی تھی، یزیدیت آج بھی ہے۔ یزید صرف ایک شخص نہیں تھا، یزید ایک سوچ تھی، ظلم تھا، جبر تھا۔ یزید دنیا پرستی کا نام، دین کا سودا کرنے والے کا نام ہے، اور افسوس آج بھی یزید زندہ ہے۔ جب حق کی آواز دبائی جاتی ہے، جب بے گناہوں کو مارا جاتا ہے تو سمجھو یزید زندہ ہے۔ جب قرآن پر سود کا نظام غالب کر دیا جاتا ہے تو سمجھو یزید زندہ ہے۔ جب بہنیں بے حجاب گھروں سے نکالی جاتی ہیں تو سمجھو یزید زندہ ہے۔ اور جب محافلوں کے اندر بے حیائی، ڈھول، گانے، تماشے وغیرہ عام ہو جائیں مسلمانوں کی مجلسوں میں تو سمجھو یزید زندہ ہے۔ اور جب مسجدیں ویران ہو جائیں اور بازار آباد ہوں تو سمجھو یزید زندہ ہے۔ تو جان لو یزید زندہ ہے، اور اگر تم خاموش ہو تو تم بھی یزید کی فوج میں شامل ہو سکتے ہو۔ اگرچہ تم سیاہ لباس پہنو، ماتم کرو اور اشک کیوں نہ بہاؤ۔ حسین ہمیں صرف رلانے نہیں جگانے آئے تھے۔ حسین نے میدان میں آ کر کہا، میں حکومت کے لیے نہیں نکلا اور میں دولت کے لیے بھی نہیں نکلا ہوں، میں تو صرف اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ پھر تم بتاؤ، کیا آج کی امت اصلاح یافتہ ہے؟
یا زخمی، مردہ اور غفلت کی نیند میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اے حسین، ہم شرمندہ ہیں، ہم نے تمہارے نام پر جلوس نکالے مگر تمہارے دین کو چھوڑ دیا، ہم نے تمہارے غم پر نوحے پڑے مگر تمہاری غیرت کو دفن کر دیا، ہم نے سیاہ لباس پہنا مگر کردار حسین سے ہم دور ہو گئے، ہم نے آنسو بہائے مگر آنکھیں بند کر لیں ظلم کے خلاف، ہمیں معاف کر دو، ہم واقعی ہی شرمندہ ہیں، کربلا کے وارث بننا ہے تو جھکنا بند کرو، یہ وقت ہے کہ ہم اپنے سچ کے لیے کھڑے ہو جائیں، اپنے معاشرے میں عدل پھیلائیں، اپنی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حسین کے راستے پر چلائیں، نہ سود کھائیں، نہ جھوٹ بولیں، نہ عورت کی بے حرمتی ہونے دیں، نہ ظالم کی حمایت کریں، نہ دین کو وقت کے یزیدوں کے ہاتھ بیچیں، یہی وفاداری ہے، یہی بیعت حسین ہے اور یہی لبیک یا حسین ہے۔ اے حسین، ہم تیرے غلام نہیں بن سکے، نہ وہ صبر ہم نے سیکھا، نہ وہ وفا سیکھی، نہ وہ تقوی حاصل کیا اور نہ وہ غیرت ہمیں ملی، لیکن جب تیرے نانے کا پرچم بلند ہوگا، جب تیرے علمبردار عباس کا علم لہرایا جائے گا اور جب تیرے علی اصغر کی پیاس کا بدلہ لیا جائے گا تو ہمیں بھی قدموں کی خاک میں جگہ دینا۔ یہ خون حسین ہے جو امت کو جگا رہا ہے، یہ خیمہ جلا نہیں، یہ چراغ جلا رہا ہے، نہ رو صرف آنکھوں سے، کردار بھی حسینی بنا۔ یہ پیغام تھا، انشاءاللہ تعالی ابھی یہ بیان مکمل نہیں ہوا، وقت آنے پر دوسری ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض سے فیض یاب فرمائے اور ان کی سچی غلامی ہمیں نصیب فرمائے، ان کی محبت، ان کی وفا، ان کا اخلاق و کردار ہمیں اپنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔